بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی حقیقی عظمت و فوقیت صداقت اور قوت میں ہی ترقی کا راز پنہا ہے۔ چند مورخین کا کہنا ہے کہ اسی جذبہ کے تحت مسلمان پوری دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے پھیل گئے۔ اسی جذبہ کے تحت جنہوں نے رومنوں کے شہنشاہ کیسر اور ایرانیوں کے شہنشاہ کسریٰ کی قوت کو اپنے پاؤں تلے رون رکھا تھا۔ ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کی دوسری وجہ مورخین جذب جہاد کو قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کی راہ میں کوشش کرنا اور اس راہ میں جو قوت بھی فراہم ہو اور جو بھی دشمن مقابلہ کرنا چاہے اس کے خلاف جنگ کا دوسرا نام جہاد ہے۔ کئی مورخین کا کہنا ہے کہ پہلے مسلمان ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے تھے اور اسے قوم و ملت کی بقا، عالم اسلامی، عالم انسانی کے امن و سلامتی اور حق کے بول بالا کے لیے ناگزیر خیال کرتے تھے۔ یہی اسلام کی اشاعت اور اس کی ہمگیر اور حیرت انگیز ترقی کا راز ہے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ اسی جذبہ کے تحت مسلمان ہسپانیہ پر حملہ آور ہوئے۔ کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ طارق بن زیاد کے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غلام اور مظلوم لوگوں کو ہسپانیہ کے ظالم لوگوں اور کلیسا کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کا جذبہ بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب افریقہ فتح کیا تو وہاں کافی تعداد میں یہودی آباد تھے۔ ایک تو وہ یہودی تھے جو افریقہ کے رہنے والے تھے اور دوسرے مہاجر یہودی تھے جو ہسپانیہ سے جلا وطن ہو کر آئے تھے اور انہیں ہسپانیہ میں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ انہی یہودیوں نے افریقہ میں مسلمانوں کے عدل و انصاف کو دیکھا تو وہ ہسپانیہ میں اپنی کھوئی ہوئی جائیدادوں کو دوبارہ حاصل کرنے اور ہسپانیہ جا کر پھر کوئی کاروبار کرنے کی خاطر مسلمانوں کو ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے اکساتے رہے۔ یہی یہودی مسلمانوں کو اپنے اور ہسپانیہ میں بسنے والے یہودی علاقوں اور مزارعوں کی مصیبتوں کا حال سناتے اور انہیں انسانیت کے نام پر ان کی مدد کے لیے آمادہ کرتے رہتے تھے۔ لہذا ان یہودی غلاموں اور مظلوم لوگوں کی وجہ سے بھی مسلمانوں نے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ کچھ مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہر وہ کو جو زندہ اور بیدار ہو اس کے کائنات کی تصویر کا جذبہ نشوونما پاتا ہے اور کائنات کی تصویر کا کام وہ ہمیں انجام دے سکتے ہیں جن میں حوصلہ اور توانائی اور قوت۔ عرب چونکہ اس وقت ایک زندہ اور بیدار قوم تھے اس لیے ان میں اس جذبہ کا ابھرنا اور نشوونما پانا ایک فطری امر تھا۔ اس کے ساتھ وہ مسلمان بھی تھے اور اسلام کی روح سے کائنات کی تصویر کرنے کی کوشش کرنا مسلمانوں کا فرض تھا۔ لہذا اپنے اسی فطری جذبہ کی تسکین اور تکمیل کے لیے بھی وہ اپنے سامنے اور سمندر کے پار کی دنیا کو تسخیر کرنے پر آمادہ ہوئے۔ ہسپانیہ پر طارق بن زیاد کے حملہ آور ہونے کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ مسلمان افریقہ کو فتح کر چکے تھے۔ ان کے نزدیک صرف 10 میل کے فاصلے پر اسپین کی ایک طاقتور حکومت تھی اور ساتھ ہی افریقہ کے ایک حصے پر بھی ان کا قبضہ تھا جسے سبتا کہتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ ان کے دشمن اسپین میں طاقت و قوت پکڑنے کے بعد افریقہ میں مسلمانوں کے علاقے پر حملہ آور ہو جائے۔ لہذا ان احساسات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں نے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ بہرحال ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کی وجہ کچھ بھی ہو، مسلمانوں نے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ افریقہ میں اس وقت مسلمانوں کا حاکم موسیٰ بن نصیر تھا اور افریقہ میں اس کا مرکزی شہر کیروان تھا۔ اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا جس کا صدر مقام دمشق میں تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے ولید بن عبد الملک سے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کی اجازت طلب کی۔ جب اسے یہ اجازت مل گئی تب ہسپانیہ کے حالات، اس کی عسکری طاقت اور دوسرے عوامل کا جائزہ لینے کے لیے ایک برابر
اترا اس کا نام بعد میں جزیرہ ترین پڑ گیا۔ یہاں کامیابی حاصل کرنے اور ضروری معلومات سمیٹنے کے بعد طریق بن مالک نے اپنی کارروائی کو پھیلایا اور جزیرہ خزرہ پر حملہ آور ہوا اور بلا کسی مزاحمت اسے بھی فتح کر لیا۔ اس طرح طریق بن مالک نے صرف 300 مجاہدوں کے ساتھ ہسپانیہ کے ساحلی علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی کامیابی اور کامیابی کو یقینی بنایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ طریق بن مالک نے اپنے صرف 300 مجاہدوں کے ساتھ ان حملوں سے مسلمانوں کو 3 بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ مسلمانوں کو ہسپانیہ سے متعلق عسکری اہمیت کی مفید معلومات حاصل ہوئی۔ دوسرے، وہ ہسپانیہ کے لشکریوں کی تعداد، ان کا طریقہ جنگ، ان کے سامان جنگ کی نوعیت، اس کے استعمال کرنے کی مہارت و صلاحیت اور وہاں کے عام لوگوں کی جنگی قابلیت کا بھی انہیں خوب پتہ چلا۔ وہ اس مہم کی غیر معمولی کامیابی سے مسلمانوں پر ہسپانیہ کی دفاعی کمزوریاں عیاں ہو گئی تھیں، جس سے مسلمانوں کے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے حوصلے بڑھ گئے اور طریق بن مالک کے اس طرح ساحلی علاقوں کو فتح کرنے سے ہسپانیہ کے لشکر اور عوام کے حوصلے جہاں پست ہوئے، وہاں مسلمانوں کا ان پر رعب بھی طاری ہو گیا تھا۔ تیسرا یہ کہ طریق بن مالک کی اس کامیاب مہم نے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست عسکری مشق کا کام کیا اور ان 300 مجاہدوں نے ایک طرح سے طارق بن زیاد کے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کی راہ ہموار کر دی۔ ان عوامل کو دیکھتے ہوئے موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے کہا۔ طارق بن زیاد اس وقت طنجہ کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے 7000 کا ایک لشکر دے کر ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ طارق بن زیاد کے ہسپانیہ پر حملہ آور ہوتے وقت ہسپانیہ کے حالات بھی عجیب و غریب تھے۔ اندلس یعنی ہسپانیہ جسے اسپین بھی کہتے ہیں، ایک جزیرہ نما ہے۔ قدیم دور میں اسے آئبیریا بھی کہا جاتا تھا۔ اس میں ہسپانیہ و پرتگال اور جنوبی فرانس کے کچھ علاقے شامل تھے۔ سب سے پہلے یونانیوں نے اس ملک کو آئبیریا کا نام دیا، اس لیے کہ یونانیوں کا جو لوگ یہاں داخل ہوا چونکہ اس کا نام آئبیریا تھا، لہٰذا ان کی نسبت سے اس ملک کا نام بھی آئبیریا ہی پڑ گیا۔ اس کے بعد کنعانی قوم بھی یہاں مسلط رہی۔ یہ کنعانی ملک شام کے مغربی حصے کے رہنے والے ایشیائی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال بیشتر انہوں نے تجارت میں زبردست ترقی کی تھی۔ وہ ایک تجارت پیشہ قوم کہلاتی تھی۔ یہ کنعانی ایشیا سے